الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله المولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم. میرے محترم بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، اہل بیت کی، صحابہ کی، نیک لوگوں کی بات سننے کے لیے آتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. صحیح حدیث ہے کہ جس کا مفہوم ہے جو اللہ کے لیے ملتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جدا ہوتے ہیں، روز محشر قیامت والے دن اللہ پاک ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو یہ کتنی خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ کے لیے مر رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خاطر مر رہے ہیں. تو میں نے بات کرنی تھی کہ ابھی میں نے ویڈیو 2 دن پہلے دیکھی میسج ٹی وی پہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، خلیفہ دوم، خلیفۃ المسلمین، جی، خلیفۃ المسلمین اور مؤمنین اور مؤمنات، ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہماری جان، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جی، جن کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا وہ عمر ہوتا. اور اس کو البانی صاحب، کئی محدثین نے اس حدیث کو ٹھیک کہا ہے، جی، جو صحاح ستہ میں ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں، شخصیت نہیں، ہستی ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا. انہی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں: رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ ذلک الفوز العظیم. یہی ہیں عمر رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، یا اللہ ابو جہل دے دے یا عمر بن خطاب دے دے. اور جو میری تمنا ہے، وہ آرزو، وہ یہی ہے کہ عمر بن خطاب مل جائے. اس سے اسلام میں تقویت ملے گی، اسلام کو تقویت ملے گی. اور واقعی ایسا ہی ہوا، جی، کہ مجھے دکھ ہوا کہ حیدرآباد میں، جو ہمارے پاکستان میں، حیدرآباد میں کچھ لوفروں نے، لفنگوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، اللہ معاف کرے، پتلا بنا کر اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، ان ظالموں، تمہیں شرم نہ آئی کہ تم نے اس پر جوتے مار رہے ہو اور کہہ رہے جی کہ، اور میں نے پوری اس پر میں نے تحقیق کی کہ جی وہ عمر بن سعد تھے، ان پر ہم لعنت کر رہے تھے. او بھائی، لعنت اہل بیت، میں تو کتنے عرصے سے چیخ رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں بھئی اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، مگر یہ طریقہ تو اہل بیت والوں تو نے نہیں کیا جو یہ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے
یا اللہ ابو جہل دے دے یا عمر دے دے، مگر عمر پسند تھے اللہ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یار آپ کو شرم نہ آئی؟ میں ایسا بتاؤں میرے بھائیو دوستو، عمر رضی اللہ عنہ کفار مکہ نے کمیٹی بنائی تھی، کمیٹی جاہلوں کی، ہاں جی شریروں کی، کون ہے جو عمر کو شہید کرے گا، کون ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کرے گا۔ تو سب کے اندر سے یہی چاہتی کہ عمر اٹھیں، تو عمر اٹھ گئے۔ عمر دل کے صاف تھے، ان کے اندر یعنی کہ اس وقت بھی وہ کینہ نہیں تھا جب وہ کفر میں تھے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دی، ایسی ہدایت دی جناب کہ عمر نے کہا جی کہ میں بدلہ لوں گا، میں ان کو شہید کروں گا۔ تو سب نے کہا عمر ہاں تو کر سکتا ہے یہ کام، چل جا، تلوار اٹھائی چل دیے۔ اور یہ صحیح حدیثوں میں یہ واقعہ ہے، اور کئی محدثین نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ واقعہ صحیح ہے، ہاں جی کسی نہ کسی محدث نے اس واقعہ کو ٹھیک کہا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، رستے میں ساتھ رضی اللہ عنہ مل گئے۔ عمر کدھر جا رہا ہے؟ غصے میں تھے، جب بندہ کسی کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے جا رہا تھا تو ایسے تو نہیں جا رہا تھا مسکراتے، غصے میں تھے، جلال تھا۔ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ عمر تیرا جو ہے نا، جو تیرے قبیلے والے وہ کیا کہیں گے؟ تو عمر تلوار اٹھا کے لگتا ہے تو بھی بے دین ہو گیا ہے، میں تو پہلے تجھے میں سیدھا نہ کر دوں، تیری نہ میں گردن اڑا دوں، ایسے غصے میں آ گئے۔ تو سعد جو تھے بن ابی وقاص سے غالباً، البتہ سعد تھے، یہ نہیں پتہ عبادہ تھے یا بن وقاص تھے رضی اللہ عنہ، کا عمر اپنے گھر والوں کی خبر لے، تیری بہن بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے ہیں، دونوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو وہی تلوار اٹھائے غصے کی حالت میں سیدھا چلے گئے اپنے بہن کے گھر۔ تو خباب رضی اللہ عنہ کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے، تو دروازہ کھٹکھٹایا، کھٹکھٹاہٹ سے پتہ چل کہ عمر بن خطاب آ گیا۔ خباب رضی اللہ عنہ چھپ گئے کہ میری پھنٹی نہ لگ جائے۔ بہن نے دروازہ کھولا، بہنوئی نے، تو بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، تھپڑ مارا، گرا کر مارا۔ تو بہن نے چھڑوانے کی کوشش کی، بہن کو بھی مارا، تو پھر گری، پھر زخمی ہوئی۔ آخر وہ عمر کی بہن تھی، تو کہنے لگی عمر ہمیں اس لیے مارا جا رہا ہے کہ ہم نے اسلام قبول، یہ دیکھ لیں بھائیو، اسلام فطرت کی آواز ہے، ہم اسلام قبول کر لی اس لیے مارا جا رہا ہے؟ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، جو تم سے ہو سکتا ہے تم کر لو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جناب اللہ سبحانہ و تعالی ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ آج بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ جی یہ وہ عمر ہیں کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور بات بھی ٹھیک ہے ایسا، بات بھی ٹھیک ہے کہ 27 آیات اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی رائے پر اتاری ہیں۔ یار کیا بات ہے عمر رضی اللہ عنہ کی، ہیں جی یار ہمارے خلیفہ ہیں، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر جنت کی ہے طلب تجھ کو تو پلہ تھام صحابہ کا۔ تو حیدرآباد میں تم بدماش لوگ ان کا پتلا بنا کے
تم نعوذ باللہ میں ذالک یہ کام کر رہے ہو. اس لیے بل پاس ہونا چاہیے سر. اہل تشیعوں سے میں کہوں گا علماء کو کہ تم کیوں نہیں، آپ لوگ کیوں نہیں بولتے ہو. ایک شخص نے ادھر پاکستان میں بی بی فاطمہ الزہرا السلام اللہ علیہا پر تنقید کی تھی. آپ سارے اکٹھے ہو گئے تھے اور آپ نے یہ کہا تھا کسی کی مقدسات کو ہٹ کرنا یہ جرم ہے، شرعی بھی قانونی بھی. اب آپ کیوں خاموش ہو گئے اہل تشیع؟ یار آپ کو ڈر نہیں ہے؟ ایک جگہ کہتے ہو اتحاد امت ہونا چاہیے. اتحاد کیسے ہوگا کہ جب آپ اہل سنت کی مقدسات پر ہٹ کرو گے؟ میں یہ کلیئر کر دوں، میں دیوبندی نہیں ہوں جی رائے صاحب، میں بریلوی نہیں ہوں، میں اہل حدیث نہیں، پر میں سنی ہوں. اور اللہ کے فضل سنا کے سنی ٹنی نہیں ہوں. اللہ کے فضل سے ریفرنسز کے ساتھ، اللہ کے فضل سے قرآن اور صحیح حدیث والا سنی ہوں اللہ کے فضل سے. سر عمر رضی اللہ کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، کبھی عثمان رضی اللہ کی، کبھی ابو بکر رضی اللہ کی. یار کیا بکواس ہے. آخر وہ عمر کی بہن تھی، واقعہ سنا رہا تھا، کہا اس لیے ہمیں مارا جا رہا ہے، ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم نے اسلام قبول کر لی، جو کرنا ہے کر لو. آخر وہ پھر تھوڑا سا ترس آ گیا عمر رضی اللہ کو، کیونکہ بہنوئی کو بھی مارا تھا، بہن کو بھی مارا تھا. کہنے لگے یہ تمہارے ہاتھ میں جو پرچہ وہ کیا ہے؟ کہا عمر تو ناپاک، اس کو نہیں چھو سکتا. لا یمسہ الا المطہرون. آپ کتاب کی، کیونکہ قرآن تو آپ گتے کی شکل میں ہے نا، آپ کتاب کو پکڑ لے سکتے ہو بغیر وضو میں، مگر آپ آیات کو چھو نہیں سکتے ہو. جو لوگ کہتے ہیں نا آیات کو بھی چھو سکتے ہیں بغیر وضو کے، وہ بے وقوف ہیں. اپنی عقل کا علاج کراؤ. کیوں جی؟ قرآن ہے، مذاق ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون. پھر جناب وہ عمر رضی اللہ عنہ نے وضو کیا، یا پھر بعض کی اقوال صحیح راجح قول ہے کہ غسل کیا، پھر انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. کیا آپ کو مزے کی بتاؤں بات رائے صاحب؟ جس سورت سے، جس آیت سے، جس لفظ سے اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ہدایت دی تھی، اسی سورت سے، لفظ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی. کیا؟ جب اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری میں پہنچے سورہ طٰہٰ، ہائے ہائے ہائے، عمر رضی اللہ کا دل موم ہو گیا، دل بدل دیا اللہ نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہدایت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضے کنٹرول میں ہے. سورہ طٰہٰ جی، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ پڑھتے 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 اننی انا اللہ میں آئے تو دل موم ہو گیا. اللہ کے نبی کے پاس لے چلو. تو حمزہ رضی اللہ عنہ تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس. حمزہ اسد اللہ و اسد رسول، 70 مرتبہ جن کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا. سر یہ وہ ہیں حمزہ رضی اللہ عنہ، حضور کے چچا، سید الشہداء جی. انہوں نے کہا اگر اچھی نیت سے آ رہا ہے عمر، ہم ویلکم کریں گے. دیکھ لیں سر صحابہ کا، اور ایسا صحابہ کا اخلاق دیکھیں، کردار دیکھیں، اہل بیت کا اخلاق دیکھیں، کردار دیکھیں. یہ نہیں ساڑھے کہ 2 بار ساڑھنا لیں جی کتا سی اڑا دینا، گال نہیں کرنی. یار واشب بن حرب جس نے حمزہ رضی اللہ کو شہید کیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو اس کو بھی قبول کر لیا. یار قربان جو اللہ کے نبی کے صلوات و سلام کے اخلاق پر جی. آپ علیہ السلام نے فرمایا وحشی تیرا اسلام قبول ہے، مگر تو مجھے میرے سامنے نہ آیا کر، جب میں تجھے دیکھتا ہوں مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا ہے. مگر وہ دل میں کڑتے تھے، مضطرب رہتے تھے کہ اللہ مجھ سے دین کا کام لے لے. اور مسلمہ کذاب کو وحشی بن حرب نے قتل کیا تھا. ہائے ہائے ہائے، اللہ نے دین کا کام لیا. جس سے خالد بن ولید رضی اللہ سے اللہ نے دین کا کام لیا. تو عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے گلے لگایا، اسلام با مشرف ہو گئے. ہاں کلمہ پڑھ لیا
اور کفار کے حوصلے پست ہو گئے. یہ وہ عمر ہیں رضی اللہ عنہ جی، جن سے اللہ نے کام لیے. جب وہ خلیفہ تھے گش کرتے تھے، کوئی 2 نمبری کرتا تھا اس کو کوڑے مارتے تھے. یار کئی حدیثیں ہیں، کئی حدیثیں، صحیح حدیثیں ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل پر، اور آپ لوگ گستاخی کر رہے ہو. شرم نہیں آتی آپ کو ظالموں؟ میں حکومت جائیں جی، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہاں سے جائیں. عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حکومت پاکستان سے میں اور انتظامیہ سے میں کہوں گا کہ آپ ایکشن لو. آپ بل جو پاس ہوا ہے اس پر کیوں نہیں عمل کر رہے ہو؟ پریزیڈنٹ صاحب سگنیچر کرو. آئے نا داڑھ دھلے کریں آپ سگنیچر کہ جو کسی صحابہ پر بکواس کرے گا، توہین کرے گا. میں توہین پر، میں اس لیے بول رہا ہوں توہین کیوں ہو بھائی؟ مقصد کہنے کا کیوں توہین ہو، کیوں گستاخی ہو؟ بعض اہل تشیع جو ہیں علماء ہیں کچھ، وہ کہتے ہیں جی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ من ذالک حضرت فاطمہ تزہرا السلام علیہ، ہے جی، لاکھوں کروڑوں اربوں سلام ہے حضرت فاطمہ تزہرا السلام علیہ پر کہ ان کا گھر جلوایا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. اور کسی نے یہ کہا جی کہ نعوذ باللہ، جب حضرت فاطمہ، میں تو جب حمل میں تھی میں تو یہ ایسی بات بھی نہیں کر سکتا. یہ جھوٹ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر. یار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی کسی کا گھر نہیں جلوایا. ریفرنسز کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، ریفرنسز. عمر رضی اللہ عنہ یہ کام کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ. وہ تو اہل بیت سے محبت کرتے تھے، وہ تو اہل بیت سے پیار کرتے تھے. جھوٹ بولا گیا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر. تحقیق کر لیں. کسی صحیح حدیث میں آئی، ایک بندہ مجھے کہنے لگا رائے صاحب جی بخاری میں ہے، جی مسلم میں ہے، ایک اہل تشیع. اور میں کہا نہیں بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، بخاری مسلم میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے. وہ جو واقعہ ہے وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر آپ تھوپ نہیں سکتے ہو جی. یہ کام خلفائے راشدین نعوذ باللہ من کریں گے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلوۃ والسلام نے علیکم بسنتی سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. وہ یہ کام کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ. تو جناب عمر رضی اللہ عنہ ہمارے خلیفہ دوم ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں. 12 لاکھ مربع میل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی سلطنت کو، ان کے زمانہ مبارک میں اسلام کو پہنچایا. یار یہ جو پاپائے روم ہیں، یہ جو ہیں یہود و نصارہ، ان کے سینٹیمنٹس ہیں کہ عرب سے عجم تک دین کو، اسلام کو پہنچانے والے عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی توہین ہو رہی ہے. احتجاج ہوگا اس پر بھی. پاکستان کے انشاءاللہ ہر سٹی میں احتجاج ہوگا. اس بندے کو گرفتار کیا جائے اور اس کو قرار سزا دی جائے. میں تو کہتا ہوں اہل بیت اطہار جو ہماری جان ہیں، کوئی بھی ان پر بکواس کرے ان کو بھی سزا دی جائے. کوئی بھی ہے. یار یہ 2-3 ماہ پہلے رائے صاحب امام مہدی علیہ السلام پر ایک بندے نے جو بات کی تھی، تو میں نے اس سے اعلان رجوع کیا تھا. بات کیا کی تھی کہ اس سے غلطی ہوئی ہے. میں نے جو بھی، میرا اپنا بھائی کیوں نہ ہو، میرا اپنا کزن کیوں نہ ہو، میرے فیملی کا کیوں نہ ہو، جو بھی ہو، اہل بیت اطہار ہو یا صحابہ، ان پر بکواس کرے گا، میرا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. یار کمال ہے. ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. چاند ہے محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، صحابہ کی ناموس پر پہرا میں دوں گا، اہل بیت کی ناموس پر میں پہرا دوں گا، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر پہرا دوں گا۔ یہ خالد لطیف نا کرکٹر، آپ کو پتہ ہے رائے صاحب، یہ ہالینڈ میں، ہالینڈ یا فرلینڈ، ہالینڈ میں میرا خیال ہے، وہاں ایک بندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کیا تھا، گستاخی کی تھی، تو اس نے کہا تھا خالد لطیف کرکٹر ہے پاکستان کرکٹنگ، اس نے کہا جو اس کو قتل کرے گا نا میں اس کو 30 لاکھ روپیہ انعام دوں گا۔ یہ میں ویڈیو میں بات کر رہا ہوں، یہ ویڈیو پہ میری وائرل ہوتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں، اور واقعی بات ٹھیک ہے، اس نے بات کی تھی 30 لاکھ روپے میں اس کو انعام دوں گا۔ اس کو سزا دی گئی ہے۔ سزا کون دے رہی؟ ہالینڈ حکومت۔ جائے نا باڑ میں ہالینڈ حکومت، جائے باڑ میں گستاخ رسول ہالینڈ والے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں ہالینڈ والوں کو؟ جو میرے نبی علیہ السلام پر بھونکے گا اس پر میں بولوں گا، ہاں جی، والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان جس کو چبھتی ہے نا وہ کافر منافق ہے، ایسی ہے جی، ہاں جی۔ اور اسی طرح جو عمر رضی اللہ کی شان پر جس کو چبھن ہوتی ہے نا، مروڑ اڑتے ہیں، وہ بھی منافق کافر ہے۔ میں یہ نہیں کہ ان کو کہہ رہا ہوں منافق کافر ہے جن کو عمر رضی اللہ عنہ سے چڑ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑ ہے، میرے نزدیک وہ منافق بھی ہیں، کافر ہیں، کافر ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں، اور جو خلیفہ راشدین کے نہیں ہیں، جو مولا علی علیہ السلام کے نہیں ہیں، اور جن کو مولا علی علیہ السلام کی شان سن کر چبھن ہوتی ہے، وہ بھی میرے نزدیک منافق ہیں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں کرے گا مگر منافق۔ مولا علی علیہ السلام سے سارے محبت عشق کرتے ہیں اللہ کے فضل سے، مگر بعض ناصبی ہیں جن سے برداشت نہیں ہوتی ہے مولا علی علیہ السلام کی شان، مولا علی علیہ السلام کی جو ہے وہ فضیلت بیان نہیں سن سکتے ہیں وہ۔ یار ادھر تماشا لگا ہوئے، آپ آئے تھے ادھر مانگنے کے لیے، اللہ کے بندوں، پچھلی دفعہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں، ساتھی دوست بیٹھے ہوئے تھے تو یہ آ جاتے ہیں ادھر، کوئی مانگنے میں کوئی ہم نے کوئی ٹھیا کھولا ہوا ہے؟ اللہ کے بندوں، اٹے کٹے لوگ آپ ہوتے ہو، محنت مزدوری کرتے ہو، آ جاتے ہو مانگنے کے لیے۔ میں اس چیز کے یہ نہیں ہوں کہ یار کوئی ٹائم ہوتا ہے، کوئی وقت دیکھا کریں۔ تو جناب عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو گستاخی ہوئی ہے، اس پر قانون حرکت میں آئے، ان کو سزا دیں، قرار سزا دیں۔ اور میں آخر میں 2-4 باتیں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ، پھر عمر رضی اللہ عنہ نا، بعض علماء پیش کرتے ہیں حدیث کہ جس رستے پر عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں اس رستے کو چھوڑ کے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، مگر اس حدیث شریف میں کچھ کلام ہے، مگر میں کہتا ہوں یہ حدیث اللہ کرے یہ صحیح ہو، یہ بیان کرنی چاہیے، شیطان واقعی بھاگ جاتا ہے۔ آخر میں یہ گزارش کروں گا اہل تشیع علماء سے، دیکھو میں اہل تشیع علماء کو مسلمان سمجھتا ہوں، اہل تشیع کو میں مسلمان سمجھتا ہوں۔ میں اس سینس میں بات کر رہا ہوں عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جس کو مروڑ اڑتا ہے وہ منافق ہے اور وہ کافر ہے۔ ظاہر ہے جو عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بکواس کرے گا، ظاہر ہے جو عمر رضی اللہ عنہ کو غیر مسلم نعوذ باللہ کہے گا، میرے نزدیک وہ منافق کافر ہے۔ مگر میں اہل تشیع کو مسلمان، کیونکہ جس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جی وہ مسلمان ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے وہ مسلمان ہیں، اور جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے، دیٹس آل۔ میں تو اس کو کافر کہوں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو میں اہل تشیع علماء سے کہوں گا، آپ سر خاص طور کے علامہ جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو ماشاءاللہ کل وحدت کانفرنس ہو رہی ہے رائے صاحب لاہور میں، جامعہ عروۃ الوثقیٰ، میں ان کے مدرسے بھی گیا، ابھی بھی مجھے انویٹیشن آئی ہے آپ آئیں۔ اور میں علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور جو علماء ہیں اہل تشیع کے، ان سے کہوں گا کہ آپ فرنٹ پر آئیں، آپ بولیں جی۔
ابھی دیکھیں نا، اگر یہ ایکسٹریمزم بڑھتا گیا تو یہ دیکھیں ہمارے پاکستان میں کل پتہ ہے آپ کو مستونگ میں دھماکہ ہوا ہے. اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بریلوی، ایک عالم فوت ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں. یہ کیا ہے؟ ہنگو میں مسجد کے اندر دھماکہ ہوا ہے، مسلمان شہید ہو گئے ہیں. کبھی اہل تشیعوں کے یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ہوتا ہے جو جلوس ہوتا ہے وہاں فائرنگ ہوتی ہے. یہ حالانکہ آپ اللہ کے فضل سے نہیں ہوئی ہے، مگر اہل سنت جو ہیں ان کے جلوسوں میں ہوئے. تو میں مذمت کرتا ہوں، اہل تشیعوں کو بھی چاہیے وہ بھی فرنٹ پر آ کے مذمت کریں، اور جو اتحاد امت کے قائل ہیں ان کو بھی مذمت کرنی چاہیے. جو حیدرآباد میں ہوا ہے واقعہ، ہاں جی، جو عمر رضی اللہ کی گستاخی ہوئی اس پر بولنا چاہیے، کیونکہ اہل تشیع خود کہتے ہیں، ان کی نہج البلاغہ کتاب ہے، اس میں عمر رضی اللہ کے پیراگرافز ہیں، ابو بکر رضی اللہ کے بارے میں پیراگرافز ہیں، یعنی کہ ان کے بارے میں اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. تو نہج البلاغہ سے ویسے میں اہل تشیعوں کو بھائیوں کو کہوں گا، خاص طور کے جواد نقوی صاحب ماشاءاللہ ماڈریٹ ہیں اس حوالے سے کہ وہ میں ایکسٹریمزم نہیں ہے، کہ اور بھی اہل تشیعوں علماء میں ماڈریشن ہے، ماڈریٹ ہیں. کہ آپ مجھے اجازت ہے کہ میں اس پر عمر رضی اللہ کے فضائل پر آ کے بیان کروں امام بارگاہوں میں جی. اور آپ خود کہتے ہو کہ امام خمینی صاحب کہتے ہیں کہ اہل سنت ہمارے بھائی نہیں، ہماری جان ہے، جان ہے. تو سر دیکھ لینا پھر یہ جو توہین ہوئی اس پر تو آپ بولنا چاہیے نا آپ کو، ہاں جی، کیونکہ میں اہل سنت ہوں، میں تو بولوں گا. باقی جو جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا، میں آپ کے ساتھ ہوں اس حوالے سے. مولا علی علیہ السلام پر جس نے بھی ظلم کیا میں آپ کے ساتھ ہوں، اور مولا حسین علیہ السلام پر جس نے ظلم کیا میں ساتھ ہوں. کیونکہ اہل بیت ہماری جان ہے. ہم نے امت کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے. کسی بھی مقدسات پر اٹیک نہ کیا جائے، کسی بھی. باقی میں ونس اگین فلپ کلک کر لوں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ دروازہ توڑا، نعوذ باللہ، گھر میں آگ لگائی، نعوذ باللہ، ایسی کسی صحیح حدیث میں واقعہ نہیں ہے. اور اگر ایسا کوئی اشارتاً ملتا ہے تو مجھے میرے سامنے پیش کریں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، یہ ایسے ہو نہیں سکتا. یا مولانا اسحاق مدنی صاحب ہے رحمۃ اللہ علیہ، آپ کیونکہ آپ زیادہ اہل تشیع کو سنتے ہو، کیونکہ انہوں نے کافی رد کیا ہے ناسبیت کا، اور ہونا بھی چاہیے. تو آپ ان کی آپ تحریرات، آپ ویڈیوز دیکھ لیں، ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے بچوں سے پوچھ لیں مولانا اسحاق مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس بارے میں کیا سٹانس ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ نے کوئی ایسی اللہ معاف کرے الزام لگایا جا رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تو وہ تو اہل بیت سے عشق کرتے تھے، محبت کرتے تھے جی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. ہمیں تمام صحابہ جو واقعی صحابی ہیں، واقعی ان سے عشق و محبت کرنے والا بنائے، اہل بیت اطہار سے عشق و محبت کرنے والا بنائے، اور ان کی روش پر، ان کی سبیل پر چلنے والا بنائے. ٹھیک ہو گیا. عمر رضی اللہ کے بہت فضائل ہیں جناب، مکدے ہی نہیں. یہ تو میں نے وہ چند بیان کی، مجھے جو غصہ تھا وہ میں نے نکالا کہ یار، کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر بکواس جو کر رہا ہے، اس پر میں بولا تھا آج سے 3 سال پہلے، 4 سال پہلے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ پر جو اب توہین ہوئی، تو اس پر ہم کیوں خاموش ہیں؟ اس لیے انصاف کرنا چاہیے، سچائی کی بات کرنی چاہیے. اور آخر میں ایک بات کروں گا، جی نے مرزا صاحب ہیں، ان کے بارے میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی تھی، تو میں نیچے کومنٹس پڑھا تھا، وہ مس بیہیو کر رہے تھے ان کے اسٹوڈنٹس، اور ایون کہ بہت غلط لینگویج استعمال کر رہے تھے، جیسے دیوبندی بریلوی کرتے ہیں، ان کے بلائنڈ فالورز کرتے ہیں دیوبندیوں کے، بریلویوں کے. تو آپ کے بھی اسٹوڈنٹ جو ہیں جی صاحب، آپ نا، میں آپ کو ایک رائے دوں گا، میری آپ کے لیے ایک رائے ہے کہ آپ ایسا کیا کریں کہ جیسے رائے بینڈ میں نا جی، رائے بینڈ میں
مرکز میں یہ ہوتا ہے کہ روزانہ انسٹرکشنز دیتے ہیں، ہدایات دیتے ہیں کہ جب جماعتوں کو روانہ کرتے ہیں ہدایات ہوتی ہیں. وہ ہدایات کیا ہوتی ہیں وہ میں نہیں کروں گا، میں آپ کو اتنا کہوں گا کہ آپ ہی ہدایات دیا کریں ہر سنڈے کو، کہ اگر آپ سے کوئی علمی اختلاف کر رہا ہو نا، آپ سے انجینئر مرزا علی صاحب سے، کیونکہ علمی اختلاف ہو سکتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے جی کہ ایک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے اختلاف نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. باقی کسی سے بھی ہو سکتا ہے. اختلاف تو صحابہ کے بھی ہوا تھا، عقائد میں نہیں ہوا تھا مگر ہوا تھا، صحابہ کا اختلاف ہوا تھا، تو آپ سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ سے جو علمی اختلاف کرے تو واقعی آپ کے اسٹوڈنٹ مس بہیو کر رہے ہوتے ہیں، جو واقعہ جینون، جو باقی تو بریلوی دیوبندی جو ہیں آپ کے اوپر الزام لگا رہے ہوتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. کوئی علمی بات تھوڑی ہے. اس کے بارے میں یہ کہوں گا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جو واقعی میں نے آپ سے جینون علمی اختلاف کی ہے، ریسرچ پیپر بائی بی میں ضعیف حدیثیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اور واقعی ہیں وہ آپ مانتے، آپ کے اسٹوڈنٹ بھی کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، مگر آپ کہتے ہیں مقدمہ سٹرانگ ہیں اور چیز ہے مقدمہ سٹرانگ ہو یا سٹرانگ نہ ہو. مگر وہ بات میں نے کرنی تھی، اور بھی میں نے پورا دوبارہ میں بیان اس کا نہیں کر سکتا. پچھلا میرا یعنی کہ میں نے پورا ایک ویڈیو بنا لی تھی. تو آگے سے مس بہیو نہ کیا کریں. مس بہیو کرتے ہیں نا، اس کا مطلب آپ کے پاس جواب نہیں ہے. آپ ریفرنسز کے ساتھ بات کیا کر لیا کریں. ایک آپ کا اسٹوڈنٹ، میں نام نہیں لوں گا، وہ ایک ہی میری بات کو لے کے چاہ رہے ہیں کہ جی اماد الاسلام سے غلطی ہوئی تھی، صحیح حدیث کی تعریف کہتے ہیں جس میں راوی سکہ نہ ہو. مفتی حنیف قریشی صاحب پنڈی والے، انہوں نے مجھے ویڈیو بھیجی، کہتے ہیں جی آپ سے یہ ایک دفعہ مسٹیک ہوئی تھی، آپ نے کہا صحیح حدیث کی تعریف یہ ہے جس میں راوی سکہ نہ ہو. تو میں نے کہا وہ سکہ نہ ہو، سکہ نہ ہو، یہ سکہ ہو، یہ آپ چھوڑ دیں. آپ ریفرنسز کے ساتھ جواب دیا کریں کہ اس کا یہ جواب ہے. مس بہیو کرنا، گالیاں دینا، یہ کوئی طریقہ کار نہیں. علمی بندہ ایسی بات نہیں کرتا. تو میں آپ کو یہ کہوں گا اپنے اسٹوڈنٹ کو ہر سنڈے کو بشک جلوت میں کہہ دیا کریں یا خلوت میں آف کیمرہ کہہ دیا کریں، یار آپ کو کوئی جب علمی آپ سے بات کرے اس کو آپ مس بہیو نہ کیا کریں. اس میں آپ کی اپنا فائدہ ہے، کیونکہ اصلاح پھر نہیں ہو سکتی ہے. جب گالی گلوچوں کی بھی اصلاح کیسے ہوگی نا، جو اختلاف کرے اس کی بھی اصلاح نہیں ہوتی ہے، اور نہ جس سے اختلاف کیا جا رہا ہے نہ اس کی اصلاح ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اللہ سے دعا ہے حق سچ کہنے کی جو ہمیں توفیق دے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر جو ہیں ہم بولیں گے، ہمارے خلیفۃ المسلمین ہیں، ہماری جان ہے وہ. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ سچ کہنے کی، حق کہنے کی اللہ کے فضل سے توفیق دے اور اس پر استقامت دے، عافیت دے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. شکریہ.